پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گا کہ یہ ایک مطلب اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا، ختم ہوا، احتجاج ہوا، ختم ہوا، پھر یہ احتجاج ہوگا. فرض کیجئے، ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ امن و امان برقرار رہے، کوئی زخمی نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، اور یہ بھی معاملہ خیریت سے، خیر و عافیت سے طے ہو جائے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا پھر استحکام آ جائے گا، یا پھر ایک اور نیا کرائسس، ایک اور نئی تحریک، ایک اور نیا جلسہ؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال سے استحکام تو نہیں آئے گا، کیونکہ اصل میں ہم چاہے اس کو جو بھی نام دے دیں، لیکن پرامن جمہوریت اور فاشزم کا مقابلہ 10 سال سے چل رہا ہے. یہی لوگ تھے جب چائنا کے صدر نے 2014 ستمبر میں آنا تھا اور ان سے جا کے باقاعدہ درخواست کی تھی اس وقت مسلم لیگ نے، ان کی حکومت نے، کہ آپ چند دن کے لیے اپنا دھرنا مؤخر کر دیں تاکہ چائنا کے صدر آ کر سی پیک پر دستخط کر دیں. لیکن یہ نہیں مانے، اور پھر چائنا کے صدر کا دورہ مؤخر ہوا، پاکستان کی ترقی مؤخر ہوئی 8 مہینے، اور پھر جب دھرنا ختم ہونے کے بعد وہ پھر سارا دورہ ہوا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اکتوبر 2016 میں بھی اسی طرح خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں، اسلحہ، اہلکار اور دوسرے ساز و سامان لے کر آئے تھے، اسلام آباد پر حملہ ور ہوئے تھے. تب ہم نے ان کو اٹک کے پل پر پسپا کیا تھا. پھر یہ 25 مئی 2022 کو آئے، پھر 9 مئی 2023 کو آئے. تو یہ ایک ریکارڈ ہے مستقل طور پر تشدد کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا. تو یہ اب اس میں بار بار آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ یہ احتجاج ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ احتجاج نہیں ہے، کیونکہ آئین کی جو شک 19 ہے جس کے اندر اظہار رائے کی آزادی اور احتجاج کا حق دیا گیا ہے، وہ روکتا ہے ایسی تقریر سے جو کہ تشدد پر اور جرم کے ارتکاب پر اکسائے. انسائٹمنٹ ٹو این آفینس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ نہیں، اب تو غالباً درجنوں دفعہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں. وہ خاتون صحافیوں کے بارے میں انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں ایک صوبے کا لشکر لے جا کر دوسرے صوبے کی جیل توڑوں گا اور اس سے قیدی کو رہا کراؤں گا. ایک اور دوسرے صوبے کی خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ وہ اس کے لاہور کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے. تو یہاں بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ پریسائسلی خرم صاحب، تو حل صرف what is the way forward؟ مطلب اس کا حل کیا؟ یہ تو جی وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم نے 12 یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہم 24 گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہے، سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، 31% ووٹ لیے ہیں انہوں نے، تو اگر مہنگائی کا کوئی حل ہے، دہشت گردی ایک بڑے بھیانک طریقے سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ اٹھی ہے، کیا اس کے بارے میں ان کی کوئی سوچ اور تعمیری کوئی منصوبہ ہے؟ کیا انہوں نے بھی 4 سال چلے جیسی بھی حکومت کی کچھ سبق تو سیکھا ہوگا؟ تو کچھ مہنگائی کے بارے میں گفتگو، کچھ وہ تو نہیں ہوتی دکھائی دے رہی نا جی. وہ تو اس طرف لاجک کی طرف وہ آنا. مطلب میرا سوال تو پریکٹیکل سا سوال ہے نا جی، کہ وہ تو یعنی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ دس از لاجک ورسز ایکسٹریم ایموشن، مطلب میسو انرجی. ہاں جی، یہ ایموشن تو میں نہیں کہوں گا نا. وہ تو اٹ از پیسفل کانسٹیٹیوشنل گورننس versus a fascist way of doing politics. یہ ہو رہا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. مستقل آپ دھمکیاں دیتے رہیں، آپ تشدد کی دھمکیاں دیں، یعنی انتقال اقتدار کا تقاضا ہے، انتقال اقتدار کا تقاضا ہے زور بازو سے، زور بازو سے. جی ہر بالکل یہ، اور یہ 10 سال سے جاری ہے. اور اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ لہذا پارلیمان ان کے لیے بے معنی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو طریقہ کار ہے جی. اور جب وہ بار بار یہ اظہار کرنا کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اگر آپ 31% ووٹ کا تقدس مانگتے ہیں تو پھر آپ کو 69% ووٹ لینے والوں کا تقدس بھی تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا. لیکن وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، تو لہذا اس لیے یہاں ایک جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ احتجاج کا بار بار ذکر ہوتا ہے اور ہم سب اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ جی احتجاج کا حق تو ہونا چاہیے. صرف آئین میں احتجاج کا حق درج نہیں ہے.
پاکستان میں رہنے والوں کے جان و مال کی حفاظت بھی اس میں درج ہے. جی ان کے معاملات یہاں تو کو ویڈیوز سیدھا رکھنا دیکھنا بھی جی، ایک اور ویڈیوز امن فراہم کرنا بھی ایک اتنا ہی فائق حق ہے جتنا احتجاج کا. تو حکومت کے سامنے صرف یہ نہیں ہوتا کہ احتجاج ہو رہا ہے، حکومت کے سامنے پاکستان کے شہریوں کی جان و مال، ان کا کاروبار، روزگار، تعلیم، صحت بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے. اس لیے بھی یہ سارے ایکشنز کیے. اچھا، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، مطلب آپ کے لیے نیا کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مطلب ہم ایک پاسبلٹی پہ بات کرتے ہیں کہ سختی کی طرف ہم جاتے ہیں، ایک چیز جو قابو میں نہیں آ رہی، پھر دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو آپ بات کریں گے، بات اگلے کرنے کے لیے تیار نہیں تو سختی ہو جائے گی. یعنی اب یہ بتائیے کہ پختونخوا میں اگر یعنی گورنر راج یا مزید سختی، از اٹ اے گڈ آئیڈیا، از دس اے اونلی آئیڈیا؟ کیا رد عمل ہوگا اس نہیں، کا؟ میں دیکھیے، ہم نے چونکہ خود 2009 میں گورنر راج سہا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور اس وقت کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں. تو گورنر راج اس وقت تک نہیں آپ کے ہیڈر پہ آنا چاہیے جب تک حالات اس صوبے میں قابو سے باہر نہ ہو جائیں. ابھی اس کے قریب ہے لیکن وہاں نہیں پہنچے. اور یہی مجھے دکھ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ سب لوگ خیبر پختونخوا کے وسائل، اہلکار، گاڑیاں اس صوبے میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. وہ ان کے لیے جو سرمایہ خرچ کیا گیا گاڑیاں خریدنے پر، وہ اس لیے تھا کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کی جا سکے، ان کے لیے سول سروسز پرووائڈ کی جا سکے. لیکن وہ سارا سرمایہ، وہ ساری گاڑیاں، وہ اہلکار، اسلحہ، وہ سب جو ہے بجائے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے وہ وفاقی حکومت کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا ابھی تو یہ جو گورنر راج والا سوال ہے، یہ کوئی ایسا پسندیدہ سلوشن نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے حالات اس نہج پر پہنچے تو بہرحال آئین کے اندر ایک آپشن موجود ہے، اور اس کے لیے بھی اسے تبھی ایکسرسائز کرنا ہے جب یہ واضح ہو جائے کہ خیبر پختونخوا میں یہ کوئی سیاسی سوال نہیں ہے. جب یہ واضح ہو جائے خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کی زندگیاں جو ہیں، یہ جو موجودہ وہاں ڈسپنسیشن ہے، اس میں کوئی بھی بہتری لانے میں ناکام ہوگی ہے اور خرابی بڑھ رہی ہے، پھر بہرحال وفاقی حکومت کے سامنے آپشن موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ پھر پختونخوا کی پوری ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑ جائے گی نا، پھر وہ آپ اور آپ کے اتحادیوں کو، ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر لا اینڈ آرڈر. جی تو ظاہر ہے وہاں ایک منتخب ایوان بھی موجود ہے، اور چونکہ تمام ایم پی ایز موجود ہیں، تو لہٰذا یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی انارکی کی وجہ سے یا فاشزم کی وجہ سے پورے صوبے کا نقصان کر رہا ہے، تو انہی ممبران اسمبلی کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے کسی اور کو چنے، تاکہ جو وفاقی آئینی حکومت ہے اس کی مدد ہو سکے. اور چیلنجز تو دیکھیں نا، چیلنجز خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. چیلنجز وفاق کے اوپر حملہ کرنے سے پاکستان کے میں رہنے والے کسی بھی میرے بھائی اور بہن کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ مستقل نقصان اور خرابی ہو رہی ہے.